نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كانت له مظلمة لأخيه من عرضه أو شيء فليتحلله منه اليوم قبل ألا يكون دينارا ولا درهم إن كان له عمل صالح أخذ منه بقدر مظلمته وإن لم يكن له حسنات أخذ من سيئات صاحبه فحمل عليه. رواہ البخاری. اول میں نے آپ کے سامنے سورہ النساء آیت نمبر 59 قراءت کی ہے اور اس کے بعد امام بخاری کی روایت پر حدیث قراءت کی ہے. اول آیت کی تشریح آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا اے مومنو اللہ کی اور اس کے رسول کی اطاعت کرو اور ان حاکموں کی بھی جو تم میں سے ہوں. پھر اگر کسی بات پر تمہارے درمیان جھگڑا پیدا ہو جائے تو اگر تم اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہو تو اس معاملے کو اللہ اور اس کے رسول کی طرف پھیر دو. یہی طریقہ کار بہتر اور انجام کے لحاظ سے اچھا ہے. اس آیت مبارکہ میں اللہ رب العالمین نے اہل ایمان کو حکم دیا ہے کہ اللہ کی اطاعت کرو, اللہ کے رسول کی اطاعت کرو, اور جو صاحب امر ہیں ان کی اطاعت کرو. اور چوتھی بات یہ کہ جب تنازع اور جھگڑا پیدا ہو جائے تو پھر فیصلہ اللہ اور اس کا رسول کرے گا. یہ چار باتیں ہیں جو آج کی اس آیت میں مذکور ہیں. اطاعت کا معنی یہ ہے کہ اپنی مرضی خوشی سے کسی بات کو قبول کرنا, اس کے حکم کی تعمیل کرنا. اطاعت کی ضد اکراہ ہے. اکراہ کا مطلب ہے کہ کسی کی بات کو یا حکم کو مجبوراً قبول کرنا, یعنی دل تو نہیں مانتا لیکن عمل کر رہا ہے. تو لا اکراہ فی الدین, دین میں جبر نہیں ہے. دین میں اطاعت کا حکم دیا گیا ہے, یعنی اللہ اور اس کے رسول کے حکم کی پیروی کرو گے دل کی رضامندی اور خوشی کے ساتھ. اللہ کی اطاعت کیوں کرو گے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ خالق ہے, مالک ہے, حاکم ہے. امر و نہی, حلال اور حرام, صحیح اور غلط کے فیصلے کا اختیار اسی کو حاصل ہے, لہٰذا پھر اسی کی اطاعت ہوگی. دوسرے نمبر پر رسول کا ذکر ہوا. رسول سے مراد محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. اگرچہ اہل ایمان تمام انبیاء کو اللہ کا رسول تسلیم کرتے ہیں, لیکن واجب الاطاعت اور واجب الاتباع صرف محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. لہذا رسول کی اطاعت کا حکم دیا گیا. رسول کی اطاعت کا حکم اس لیے ضروری ہے کہ اول یہ کہ ہمارے پاس اللہ رب العالمین کے احکام کی اس کے منشا کے مطابق بجا آوری کا رسول کی اطاعت کے بغیر دوسرا کوئی ذریعہ نہیں ہے. لہذا رسول کی اطاعت بھی حقیقتاً اللہ ہی کی اطاعت ہے. اس لحاظ سے اللہ کی اور رسول کی اطاعت ایک ہی قرار پاتی ہے.
مثلا اللہ رب العالمین نے فرمایا اقیموا الصلاۃ، اب اس حکم پر عمل کیسے ہوگا؟ محمد الرسول اللہ جیسے بتائیں گے، صلو کما رأیتمونی اصلی، نماز اس طرح پڑھو جس طرح مجھے پڑھتے دیکھو۔ تو منشأ خداوندی پیغمبر کے عمل، پیغمبر کے قول سے معلوم ہوگا۔ تو جب آپ پیغمبر کی اطاعت کر رہے ہیں تو در حقیقت یہ اللہ کے حکم کی اطاعت ہو رہی ہے۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ رسول کی اطاعت بذات خود ایک مستقل حیثیت بھی رکھتی ہے۔ وہ اس طرح کہ جہاں پر کتاب اللہ خاموش ہو، یعنی اس مسئلے میں قرآن سے کوئی حکم نہیں مل رہا، لیکن اللہ کا رسول ہمیں حکم دے رہا ہے، خواہ یہ حکم قانون سے تعلق رکھتا ہو، یعنی حلت اور حرمت کا بیان ہو، امر اور نہی سے متعلق کوئی حکم ہو، تو اس صورت میں بھی ہم پر ایسے ہی فرض ہے رسول کی اطاعت جس طرح اللہ کی اطاعت فرض ہے۔ وجہ یہ ہے کہ اس اطاعت کا حکم ہمیں اللہ نے دیا ہے، لہٰذا جب اللہ نے ہمیں حکم دیا کہ رسول کی اطاعت کرو تو در حقیقت یہ بھی اللہ ہی کی اطاعت ہے۔ قرآن مجید میں ارشاد ہے وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ، یعنی ہم نے کبھی کوئی رسول نہیں بھیجا مگر اسی واسطے کہ اللہ کے حکم سے اس کی اطاعت کی جائے۔ دوسری جگہ ارشاد فرمایا وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے در حقیقت اللہ کی اطاعت کی۔ اور تیسری جگہ ارشاد فرمایا وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، یعنی اور جو کچھ تمہیں رسول دے اسے لے لو اور جس سے منع کرے اس سے باز رہو۔ لہٰذا اللہ کی اطاعت بھی ضروری ہے اور اللہ کے رسول کی اطاعت بھی ضروری ہے۔ تیسری اطاعت وہ ہے وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ، جو تم میں سے صاحب امر ہو۔ صاحب امر میں وہ تمام افراد شامل ہیں جو کسی عہدہ منصب پر فائز ہوں، خواہ حکومتی عہدہ ہو، تنظیمی عہدہ ہو یا امت میں علماء فقہا ہوں، ان کی اطاعت کرو گے۔ منکم فرمایا گیا یعنی مسلمان ہو حکمران تو اس کی اطاعت کرو گے، غیر مسلم حکمرانوں سے تو اپنے آپ کو بچاؤ گے۔ اطاعت صرف مسلم حکمران کی ہے، مسلم ذمہ داران کی ہے۔ اور یاد رکھیے اولی الامر کی اطاعت غیر مشروط نہیں ہے بلکہ مشروط ہے۔ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت غیر مشروط ہے، اس میں کوئی شرط نہیں لگاؤ گے۔ کوئی اگر یہ کہے کہ میں اللہ اور اس کے رسول کی بات مانتا ہوں لیکن اس وقت مانوں گا جب میرے دل کے مطابق ہوگا، حالات کے مطابق ہوگا، میرے ساتھ جو ہے اس کے نتیجے میں فائدہ پہنچے گا تو میں عمل کروں گا، تو ایسی اطاعت اللہ کے ہاں قبول نہیں ہوگی۔ تو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت غیر مشروط ہے، اس میں کوئی شرط نہیں ہے۔ لیکن اللہ اور اس کے رسول کے ماں سوا باقی کسی کی بھی جو اطاعت ہوگی وہ مشروط ہوگی۔ وہ شرط یہ ہے کہ جب تک معروف اور نیکی کے مطابق اس کا حکم ہے تو اطاعت کرو گے، لیکن اگر حکمران یا امیر ایسا حکم دے کہ جس سے اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی لازم آتی ہو تو پھر اطاعت جائز نہیں ہے۔ جیسے کہ ارشاد فرمایا لا طاعت فی معصیت اللہ، کہ کسی کی اطاعت نہیں ہے اللہ کی نافرمانی میں۔ انما الطاعت فی المعروف، یقیناً اطاعت ہے تو نیکی اور معروف میں۔ چوتھی بات اس آیت میں یہ ارشاد فرمائی گئی فَإِن تَنَازَعْتُمْ، اگر تمہارا جھگڑا ہو جائے کسی بھی معاملے میں تو پھر فرمایا ایسی صورت میں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بنفس نفیس موجود تھے تو معاملے کو ان کی طرف لوٹایا جائے گا، اور جب وہ دنیا سے چلے گئے تو اس کے بعد
کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف لوٹایا جائے گا۔ تو فرمایا آخر میں کہ اگر ان 4 اصولوں کی خلاف ورزی کی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایمان باللہ اور ایمان بالآخرت نہیں ہے، اور اگر ایمان باللہ اور بالآخرت کا دعویٰ سچا ہے تو تمہیں بہرحال ان 4 اصول کی پیروی لازم ہے، تو اس سے تمہارے اخلاق اور کردار درست ہو سکتے ہیں اور دنیا اور آخرت میں اس کا نتیجہ تمہارے حق میں اچھا نکلے گا۔ تو 4 اصول یہ ہیں، نمبر 1 اللہ کی اطاعت، نمبر 2 اللہ کے رسول کی اطاعت، یہ دونوں غیر مشروط، نمبر 3 صاحب امر کی اطاعت لیکن شرط کے ساتھ، اور نمبر 4 جب جھگڑا ہو جائے تو پھر فیصلے کا اختیار اللہ اور اس کے رسول کو ہوگا۔ تو آج اللہ کی کتاب قرآن موجود ہے اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات احادیث نبویہ کی صورت میں موجود ہے، اس کے مطابق فیصلہ کیا جائے گا۔ آج کی حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص پر اپنے مسلمان بھائی کا اس کی عزت کے متعلق یا کسی اور چیز سے متعلق کوئی حق ہو تو وہ دنیا میں اس سے معافی تلافی کروا لے قبل اس کے کہ وہ دن آ جائے جب اس کے پاس درہم دینار نہیں ہوں گے۔ اگر اس کے پاس عمل صالح ہوں گے تو وہ اس سے اس کے ظلم کے بقدر لے لیے جائیں گے، اور اگر اس کی نیکیاں نہیں ہوں گی تو حقدار کے گناہ لے کر اس پر ڈال دیے جائیں گے۔ تو اس حدیث میں حقوق العباد سے متعلق تعلیم دی گئی ہے اور 2 باتیں بیان کی گئی ہیں۔ ایک یہ کہ زندگی کے اندر کسی کا حق لیا ہے اور ابھی تمہارے پاس وقت موجود ہے تو لہٰذا ابھی جو ہے اس کا حق واپس لوٹا دو، اس سے معافی تلافی کر لو، اپنا معاملہ صاف کر لو۔ لیکن اگر اس طرح نہیں کیا اور دنیا سے وہ بھی رخصت اور تم بھی رخصت ہو گئے تو روز محشر جو ہے پھر اس کا فیصلہ ہوگا، اور روز محشر فیصلے کی صورت یہ ہوگی کہ جتنا ظلم کیا ہے اس بمقدار نیکیاں لے کر کے حقداروں میں تقسیم کر دی جائیں گی۔ اور اس کی مزید وضاحت دوسری حدیث میں آتی ہے جس کو امام مسلم نے نقل کیا ہے کہ اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے پوچھا کہ میرے صحابہ ذرا یہ تو بتاؤ کہ مفلس کون ہے، کیا تم جانتے ہو مفلس کو؟ صحابہ نے عرض کیا کہ مفلس وہ ہے جس کے پاس درہم اور دینار نہ ہو۔ آپ نے فرمایا میری امت کا مفلس وہ شخص ہے جو روز قیامت نماز روزہ زکوٰۃ لے کر آئے گا، اور وہ بھی آ جائے گا جسے اس نے گالی دی ہوگی، کسی پر بہتان لگایا ہوگا، کسی کا مال کھایا ہوگا، کسی کا خون بہایا ہوگا، کسی کو مارا پیٹا ہوگا، تو اس کی نیکیوں میں سے نیکیاں لے کر کے ان تمام لوگوں میں تقسیم کر دی جائیں گی۔ اور پھر فرمایا کہ اس کے بعد بھی اگر حقوق باقی رہ گئے، نیکیاں ختم ہو گئی، تو ان حقداروں کے گناہ لے کر اس شخص پر ڈال دیے جائیں گے اور پھر اسے جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ تو یہ فرمایا یہ میری امت کا مفلس ہے جس کے پاس آخرت میں نیکی نہیں بچے گی۔ لہٰذا یہ ترغیب ہے، یہ تنبیہ ہے کہ دنیا میں اپنے معاملات صاف کر لو، حقوق کی ادائیگی پورا کر لو، اور اس حوالے سے اگر کوتاہی ہو گئی تو قیامت میں پھر نیکیوں کی صورت میں اس کی تلافی ہوگی۔ آج کے مسائل کے حوالے سے تیمم کے مسائل آپ کو بیان کر رہا ہوں۔ تیمم میں فرائض اور واجبات۔ نمبر 1، تیمم کرتے وقت نیت کرنا، بغیر نیت کے تیمم نہیں ہوگا، یہ اس کے لیے لازمی شرط ہے۔ نمبر 2، مٹی یا اس کی جنس سے کسی بھی چیز پر 2 مرتبہ ہاتھ مارنا۔ نمبر 3، تمام منہ اور دونوں ہاتھوں کا
کوہنیوں سمیت مسح کرنا۔ نمبر 4 ان اعضاء سے ایسی چیز کو دور کرنا جس کے سبب سے مٹی جسم تک نہ پہنچ سکے، یعنی چہرے پر کوئی چیز ایسی لگی ہوئی ہے یا ہاتھ اور کوہنی تک اس میں کوئی ایسی چیز لگی ہوئی ہے جو مٹی کے پہنچنے میں خلل واقع ہو رہی ہے تو پھر اس کو ہٹایا جائے گا۔ اسی طریقے سے تنگ انگوٹھی، ایسی انگوٹھی پہنی ہوئی ہے جو بالکل جسم کے ساتھ انگلی میں چپکی ہوئی ہے تو پھر جو ہے اس کو نکالا جائے گا۔ اسی طریقے سے خواتین نے اگر چوڑیاں پہنی ہوئی ہیں تو چوڑیاں جو ہے وہ تیمم میں خلل ڈالتی ہیں تو ایسی صورت میں چوڑیوں کو نکالا جائے گا۔ اب تیمم کے متفرق مسائل سمجھ لیجئے۔ وضو اور غسل کے لیے پانی موجود نہ ہو ایک صورت، یا پانی 1 میل سے زائد فاصلے پر ہو دوسری صورت، تیسری صورت یہ کہ پانی موجود ہے لیکن اس سے وضو اور غسل وغیرہ کرنے پر مریض کا مرض بڑھ جائے گا یا موت کا خطرہ ہو تو ایسی صورت میں تیمم کیا جائے گا۔ 1 میل کے حد کے اندر اگر کہیں پر بھی پانی نہیں ہے تب جو ہے تیمم کا حکم ہے، لیکن اگر گھر میں پانی نہیں ہے، مسجد میں پانی موجود ہے تو پھر مسجد آ کر کے وہ وضو کرے گا، یا پڑوس میں پانی موجود ہے تو وہاں سے جو ہے پانی حاصل کرے گا۔ 1 میل کے علاقے تک جو ہے پانی موجود ہے تو پھر اس صورت میں تیمم کی اجازت نہیں ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ تیمم جائز ہے ہر اس چیز سے جو زمین کی جنس سے تعلق رکھتی ہو، اور زمین کی جنس سے مراد یہ ہے کہ وہ نہ جلتی ہو نہ پگھلتی ہو، اس سے تیمم جائز ہوگا۔ جیسے مٹی ہو گئی، ریت ہو گیا، پتھر ہو گیا، چونا ہو گیا، سرما وغیرہ ہو گیا، ان سب سے تیمم جائز ہے۔ لیکن لکڑی، لوہا، تانبا، پیتل، سونا، چاندی وغیرہ اس سے تیمم جائز نہیں ہے، اس لیے کہ یہ چیزیں جلتی ہیں یا پگھلتی ہیں، اور مٹی کے ایک ڈھیلے سے متعدد بار تیمم جائز ہے۔ یہ چند مسائل تھے جو تیمم کے حوالے سے تھے۔ اسی ضمن میں ایک اور مسئلہ معذورین کے حوالے سے وہ بھی سمجھ لیجئے۔ اگر وہ اعضاء جن کو وضو میں دھویا جاتا ہے کسی بھی جگہ پر چوٹ لگی ہوئی ہے اور اس پر پٹی بندھی ہوئی ہے تو پھر اس پر پانی نہیں بہائیں گے، صرف اس جگہ پر جہاں پٹی ہے ہاتھ گیلا کر کے اس کو گیلا کر دیں گے، مسح کر دیں گے بس، اور باقی جو اوپر اور نیچے جو جگہ ہے اس کو دھو دیں گے۔ اسی طریقے سے یہ تو وضو میں ہو گیا۔ غسل واجب ہو گیا جسم میں کسی ایسی جگہ زخم لگا ہوا ہے کہ وہاں پانی پہنچے گا تو زخم بگڑ جائے گا، تو پھر اتنے حصے کو چھوڑ کر کے باقی تمام حصے پر جو ہے پانی بہا دیا جائے گا اور اس حصے پر ہاتھ گیلا کر کے مسح کر لیا جائے گا تو غسل ہو جائے گا۔ تیمم وضو کے لیے اور غسل کے لیے ایک ہی ہے، الگ الگ نہیں ہے، دونوں کے لیے ایک ہی طریقہ ہے کہ پہلے دونوں ہاتھ اس طرح مٹی پہ مارے، اس کو جھاڑ دے، پورے سر یا پورے منہ کا استیعاب کرتے ہوئے ایک دفعہ پھیر دیں، پھر دوبارہ مٹی پر ہاتھ مارے اور پھر پہلے دائیں ہاتھ میں اس طرح لے جا کر کے نیچے سے پھر اوپر کی طرف اور پھر دوسرے ہاتھ کو یہ الٹے ہاتھ کے نیچے رکھتے ہوئے نیچے تک لائیں اور اوپر لے جائیں، بس یہ تیمم ہو گیا۔ اس میں اور کسی عضو کے اوپر مٹی کا مسح کرنا نہیں ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ یہ خواب میں نے عجیب دیکھا، نبی کا روضہ قریب